بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو ہی وہ شام میں شامل ہوتے ہیں تو اس طرح اپنی جو شلوار ہے اس کو فولڈ کرتے ہیں، حالانکہ فولڈ جو ہے وہ اسلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ فولڈ نہیں کرنی چاہیے انسان کو شلوار، بس اس طرح شلوار سے پکڑے اور تھوڑا سا اوپر کر لے تاکہ جو ٹخنے ہیں انسان کے وہ کی ننگے ہو جائیں۔ تو فولڈ اس طرح کی فولڈ کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں کہیں سے بھی اپنے کپڑوں کو فولڈ سمیٹوں نہ، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس طرح اپنی کفوں کو کہ وہ اوپر کر لیتے ہیں، باہر وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اس طرح کفیں ان کی صحیح سلامت ہوتی ہیں، لیکن جو ہی پتہ نہیں ہے کیا لوجک ہے کہ جو ہی وہ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں وہ اپنی کفوں کو اوپر کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی کفیں وہ آدھی کلائی سے اوپر ہوگی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کو وہ نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا، اور جب مسجد میں آپ انٹر ہو تو اپنی کفیں سمیٹنے سے آپ پرہیز کریں، اور جو اپنا کہ شلوار کو فولڈ کرنے سے بھی آپ پرہیز کریں، یہ ہمیں انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ نماز کے اندر فون کا آنا، بعض اوقات یہ بھی اور بارہا کی سمجھانے کے باوجود بھی یہ عمل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو نماز کے دوران کوئی فون آتا ہے، تو ایک تو اچھا طریقہ جو علماء نے بتایا وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں موبائل ہے آپ ایک بٹن دبائیں، اس سے وہ سائلنٹ پہ ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ جب فون آیا وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر وہ موبائل نکالتے ہیں، موبائل نکال کے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کس چودھری صاحب کا آیا، پھر وہ اس کو بٹن کو دباتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سننے لگ جاتے ہیں نماز کے دوران ہی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ بٹن دباتے ہیں پھر موبائل۔ میرے بھائی کی عمل کثیر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ آپ کام کریں گے تو اس سے نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو اس سے انسان کو بچنا، وہاں جب کہ آپ کے فون پہ گھنٹی بجی تو وہاں سے آپ بٹن دبائیں، یہ اچھا طریقہ، اس پہ انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اس طرح جو کپڑوں کو سمیٹنا، کلجی کرنا، یہاں سے کلجی کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے، اور یہاں سے جو سجدے ٹائم جاتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے 3 مرتبہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ کوئی بھی کلجی کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کپڑوں کو سمیٹنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن 3 بار سے زیادہ، 3 دفعہ سے زیادہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ زیادہ بار کریں گے تو آپ کی نماز کا خطرہ ہے، آپ کی نماز ٹوٹ سکتی ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے، یہ بھی انسان کے لوگوں کو بارہ سمجھانے کے باوجود بھی یہ عمل کثیر پایا جاتا ہے کہ جو ہی وضو کرتے ہیں فوراً مسجد میں دوڑے آتے ہیں، جو وضو کے قطرات ہوتے ہیں وہ مسجد میں، اور مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کہ جب آپ وضو کریں، وضو خانے میں اچھی طرح جو اپنے وضو کے جو قطرات ہیں ان کو آپ گرائیں، اچھی طرح اس کو صاف کریں، اگر آپ کے پاس تولیہ نہیں ہے اس طرح یا آپ ہاتھوں سے اچھی طرح صاف کریں، اور پھر مسجد میں انٹر ہوئیں، اس طرح مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ چھٹی چیز ہے کہ سلام، یعنی جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جو سنت طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ سلام کے وقت اپنے کندھے کی جانب دیکھیں گے۔ تو کچھ لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جو ہی امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے موٹو ان کی عادت ہوتی ہے وہ اس طرح سارے صاحب کو دیکھتے ہیں دائیں جانب کہ فلاں چودھری صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے، فلاں آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ جب بائیں جانب وہ سلام پھیرا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ ساری سب کو دیکھتے ہیں کہ فلاں چودھری صاحب آئے کہ نہیں، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور 7ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یعنی ایک چیز سچویشن ہوتی ہے کہ اس طرح اگر آپ نے اللہ اکبر کہا، اگر آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک آپ کا آ گیا
تو پھر آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ انسان جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سٹریٹ آپ نے کھڑا ہونا ہے اور پھر کہنا اللہ اکبر، سجدہ کی جو نگاہ ہو وہ سجدے کی جانب ہو جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور آپ کہیں اللہ اکبر۔ تو اگر آپ اس طرح کہیں گے تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ جو کہ 7 چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھا دی ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔